انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تمہاری زبان ایک نہیں ہے بیٹے. انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو موت جس کے ساتھ قائم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں. تو 1 منٹ کے لیے تو نبی کو موت آئی نا. اب ہمارا اور آپ کا جھگڑا اس میں ہے, سمجھے بھائی جان؟ ہمارا جھگڑا اور آپ پنجبیریوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. اس میں کون سا بڑا سوال ہوگا کہ بھائی آپ بھی رسول اللہ کو رسول اللہ کی وفات کے قائل ہیں, ان پر میت کا اطلاق کرتے ہیں, تو آپ بھی تو 1 منٹ کے لیے مماتی بن گئے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں اعتبارات مختلف ہوتے ہیں, چونکہ جو طلباء کرام اور علماء کرام ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. دراصل مشکل جو بات ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, تو اس لیے میں عوام کو سمجھانے کے لیے سادہ اور عام فہم انداز میں ایک چند باتیں کروں گا, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. کہ بھائی یہاں پر موت آئی ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے اور 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی, تو یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مردے تھے یا نہیں تھے؟ تو ایسے اعتراضات سے عوام کے ذہن میں اشکالات اور عوام کو گمراہ کرنا, یہ اشکالات دراصل مناسب نہیں ہیں. اس کے سادہ سا جواب ہے. دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے. زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اور مکان کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اس کا مثال یوں سمجھے کہ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ مکہ میں گزارا, تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے, مکہ میں رہنے والے, بالکل ٹھیک ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں وقت گزارا ہے. دوسرا بندہ کہے کہ بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دفن ہو گئے ہیں, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زمانہ مدینہ منورہ میں گزارا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہے. تو اب دونوں کو آپس میں لڑائی اور جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی ایک بات کو ترجیح دے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تو وہ مکی ہے, اور یہ بات غلط ہے کہ وہ مدنی ہے. نعوذ باللہ, ایسا کہنا درست نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو. تو اب اگر اس پر کوئی جھگڑا کرے تو وہ بیوقوف ہوگا, کیونکہ نسبت کو بدلنے سے انسان کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میت کا اطلاق اگر کیا جائے تو اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی ہے, تو اب دنیا کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی نہیں ہے. جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی, وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, تو یہ بندہ کافر ہے, قرآن کے نصوص کا منکر ہوگا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, حیات ہے, حیات حقیقی ہے, یا کہیں پر حیات دنیاوی کا اطلاق کیا گیا ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا والا جو جسد ہے وہ اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے لیکن حیات برزخی کے ساتھ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, حیات برزخی کے اعتبار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے حیات دنیاوی کے اعتبار سے. اب اس میں اتنا بات کو گول مول کرنا اور پھر لوگوں کے ذہن میں اشکال بنانا, اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس بات ختم ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے حیات برزخی کے اعتبار سے, جسد عنصری کے ساتھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہے دنیاوی اعتبار کے ساتھ. اب اس میں کون سا بڑا سوال ہوگا کہ بھائی آپ بھی رسول اللہ کو رسول اللہ کی وفات کے قائل ہیں, ان پر میت کا اطلاق کرتے ہیں, تو آپ بھی تو 1 منٹ کے لیے مماتی بن گئے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں اعتبارات مختلف ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے, اللہ موجود, اللہ واحد, اللہ رب العالمین یکتا ذات ہے, کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اب اعتبارات کو دیکھیں, لوگ تبدیل کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے نعوذ باللہ من ذالک, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن اعتبار مختلف کر کے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں. بعض لوگ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو اسی طرح جب اب اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں, تو اس میں اختلاف اور جھگڑا کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اختلافی, اور اس میں جھگڑا بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد, اللہ رب العالمین واحد ذات ہے, یکتا ہے, کوئی ثانی نہیں ہے. اب کوئی عیسائی مانتے ہیں
اللہ رب العالمین کو، تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب پنجپیری جماعت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میت کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ حیات دنیاوی اور برزخی دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا اطلاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برزخ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، دنیا میں جو جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ برزخ میں بھی زندہ نہیں ہے۔ یہاں پر اختلاف بن گیا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک طریقے سے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، ہم دوسرے طریقے سے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم دوسرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ دوسرے طریقے سے، تو اختلاف تو بن گیا۔ لیکن عوام کو میں کہنا چاہتا ہوں بس آخری سی بات کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کہیں میت کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ذکر کیا گیا ہو ابھی، تو اس سے مراد حیات برزخی ہے، باتیں ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور علماء دیوبند کے عقیدہ پر ہمیں اور آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔